پاکستان سپر لیگ کی 2 نئی ٹیمز کی جو بولی لگے گی اس میں بڈر کون ہے؟ ٹوٹل 10 بڈرز ہیں، ٹھیک ہے۔ ان 10 میں سے 4 کے نام سامنے آ گئے ہیں۔ چلو وہ کہتے ہیں نا کفر ٹوٹا خدا خدا وہ خدا خدا کر کے کہ اتنی سیکریسی ہے کہ ہمیں بڈرز کے نام تک نہیں پتا کون ہے کون نہیں۔ یہ 4 کے نام ابھی سامنے آئے ہیں، تو میں نے کہا چلو آپ کو بتا دیں کہ جی وہ 4 کون ہیں جن کا کنفرم ہو گیا ہے کہ یہ پی ایس ایل کی جو 2 نئی فرینچائزز کی آکشن ہوگی اس میں یہ بڈر ہیں۔ پہلا جناب ترین گروپ، علی ترین از بیک، ٹھیک ہے۔ اب علی ترین کا میں آپ کو کہاں سے بتاؤں کہ علی ترین بولی دینے والوں میں وہ شامل ہو گئے ہیں۔ پی سی بی کے ساتھ، پی ایس ایل کی مینجمنٹ کے ساتھ ان کے جو معاملات تھے وہ طے پا گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ ملتان سلطان کے یہ فارمر اونر ہیں، 2018 میں انہوں نے یہ فرینچائز ایکوائر کی تھی اور بڑی ایک زبردست انہوں نے ٹیم بھی ملتان سلطانز کو بنایا تھا، ٹھیک ہے۔ ملتان سلطانز کی کارکردگی بھی علی ترین کے انڈر واز ناٹ دیٹ بیڈ ایٹ آل، ٹھیک ہے نا۔ 2021 میں انہوں نے ٹائٹل بھی جیتا تھا اور ملٹیپل ٹائمز وہ فائنل میں بھی آ چکے ہیں۔ اچھا، پھر وہ ملتان سلطانز کے ہی فائنینشیل ماڈل کو لے کر، انفیکٹ پوری پی ایس ایل کے فائنینشیل ماڈل کو لے کر نا علی ترین اور پی ایس ایل کی جو مینجمنٹ ہے نا اس کے درمیان تعلقات خراب ہو گئے، ٹھیک ہے۔ فرینچائز کے معاہدے، کمیونیکیشن کے مسائل، ٹھیک ہے، لیگ کے جو ایڈمنسٹریٹو ایشوز ہیں ان سب کو علی ترین نے ٹھیک ٹھاک قسم کا ہائی لائٹ کیا، ٹھیک۔ اچھا، پھر علی ترین نے کھل کر پی سی بی پر بھی شفافیت کی کمی، مطلب ٹرانسپیرنسی نہیں ہے پی سی بی کی طرف سے، پی ایس ایل کی مینجمنٹ کی طرف سے، اور ملتان سلطانز کو نظر انداز کرنے کے بھی الزامات لگائے، مطلب ٹھیک ٹھاک کھٹ پٹ ہوئی علی ترین اور پی ایس ایل اور پی سی بی کے بیچ میں، ٹھیک ہے۔ تو علی ترین کو پھر پی ایس ایل نے نیو کانٹریکٹ آفر ہی نہیں کیا اگلے 10 سالوں کا، جو باقی ساری فرینچائزز کو کر دیا۔ اچھا، پھر اس کے بعد پی سی بی نے علی ترین کو قانونی نوٹس بھیجا، انہوں نے مسترد کر دیا، انفیکٹ سوشل میڈیا پہ سب کے سامنے پھاڑ دیا۔ اس کے بعد پھر جو رہی صحیح کسر تھی وہ بھی گئی، تو علی ترین نے پھر ایٹ دی اینڈ اعلان کر دیا کہ ملتان سلطانز کی ملکیت کا جو معاہدہ ہے وہ اسے کنٹینیو نہیں کریں گے، وہ فرینچائز کو چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب جو ملتان سلطانز کی فرینچائز ہے وہ چلائیں گے جناب پی سی بی والے، اور میں نے سنا ہے کہ وہ نئی مینجمنٹ لے کر آ رہے ہیں جس میں مشتاق احمد، توفیق عمر، عبدالرزاق کے نام ہیں مینجمنٹ میں، یہ نام ان کے اوپر غور کیا جا رہا ہے۔ جو فرینچائز کے ہیڈ کے طور پر لایا جا رہا ہے اس میں رمیز راجہ کا نام آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پی سی بی جو ہے وہ نئی مینجمنٹ کے ساتھ چلائے گی 1 سال، اور ملتان سلطانز کو پی سی بی اب اگلے سال جو ہے نا وہ بیچے گی۔ یہ بھی ایک عجیب سی بات ہے کہ جہاں پر آپ 2 فرینچائزز بیچ رہے ہیں وہاں پر 3 بیچ دیں۔ ہمیں تو یہی بتایا جا رہا ہے، انویسٹرز کی لائن لگی ہوئی ہے، اب 10 بڈرز آپ کے پاس ہیں تو جہاں وہ 2 فرینچائزز ہیں وہاں تیسری بھی ٹھوک دیں۔ جہاں 2 فرینچائزز کو 2 تو لے کے جائیں گے نا تو تیسری بھی کو لے جائے، اس میں کون سی اتنی بڑی راکٹ سائنس ہے؟ بٹ آئی ڈونٹ نو یہ کیا کہانی ہے۔ ہمیں کہتے ہیں ٹرانسپیرنسی ہم شو کریں گے، ٹرانسپیرنسی مجھے کہیں نہیں نظر آئی۔ وہ جو آڈٹ رپورٹ آئی تھی وہ کدھر ہے؟ وہ کیا اس کمپنی کا نام میرے ذہن سے ہمیشہ نکل جاتا ہے، وہ جو انہوں نے ویلیویشن کی تھی فرینچائزز کی، وہ رپورٹ نہیں ابھی تک سامنے آئی۔ تو آپ کو ایگزیکٹ ویلیویشن پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کی پی ایس ایل کی جو 6 فرینچائزز ہیں ان کی کرنٹلی ایگزیکٹ ویلیویشن ہے کتنی۔ یہ باقی وہ سب جو ابھی تک وہ فگرز آ رہے ہیں وہ سب اندازے ہیں، ایگزیکٹ ارنسٹ کی جو رپورٹ ہے نا وہ نہیں سامنے ابھی تک، پی سی بی نے نہیں شو کی، پی ایس ایل کی مینجمنٹ نے نہیں شو کی۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ویلیویشن کیا ہے آپ کی فرینچائزز کی۔ یہ ٹرانسپیرنسی ہے؟ یہ ٹرانسپیرنسی نہیں ہے، یہ سیکریسی ہے، ٹھیک ہے۔ خیر، علی ترین اب پی ایس ایل کے ساتھ اپنے معاملات ٹھیک کر کے مینجمنٹ کے ساتھ اور پی سی بی کے ساتھ اب وہ بولی لگائیں گے، 2 نئی ٹیمز کے لیے علی ترین بولی لگائیں گے۔ دوسری کمپنی ہے انویرکس سولر انرجی، وہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہوا ہے۔ یہ جناب انرجی جسے کہتے ہیں کمپنیز میں سے ایک ہے پاکستان میں، ٹھیک ہے۔ 2007 میں محمد ذاکر علی صاحب نے اس گروپ کو انیشیٹ کیا تھا، اور سولر انرجی کے جسے کہتے ہیں نا پروفیشن میں دے آر گڈ، ان کی بڑی ایک کارپوریٹ ویلیو ہے، ٹھیک ہے۔
اور یہ سولر پینلز بناتے ہیں، انورٹرز بناتے ہیں، بیٹری سٹوریج بناتے ہیں، انرجی سلوشنز دیتے ہیں، وہ جیسے کہتے ہیں وہ ایکو گرین ٹائپ کی بھی کوئی انرجی شرجی کا بھی ان کا کوئی سین ہے، تو یہ بھی ایک بڑا گروپ ہے۔ تیسرا جناب وی جی ہوٹل، یہ جن کے موبائل فونز بنتے ہیں، یہ کراچی کی ٹیلی کمیونیکیشن اور موبائل فون کی کمپنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے سی او ہیں نوید کعبہ صاحب، اور یہ فرینچائز جو ہے اس نے بھی بڈنگ کے لیے اپنے ڈاکومنٹ سبمٹ کرا دیے ہیں اور یہ ان کے ایکسیپٹ بھی ہو گیا ہے۔ ان سب کے ڈاکومنٹس بائی دی وے ایکسیپٹ ہوئے ہیں۔ اچھا، یہ بھی 2007 میں یہ کمپنی بنی تھی۔ یہ سستے سمارٹ فونز بناتی ہے، ٹھیک ہے، فیچر فونز بناتی ہے اور سستے داموں میں فروخت کرنے کے لیے یہ مشہور ہے، اور اس برانڈ نے پورے پاکستان میں نا اپنی گرپ بنائی ہوئی ہے وی جی ہوٹل نے، اور یہ پی سی بی کے ساتھ پہلے بھی کام کرتا رہا ہے۔ یہ پی ایس ایل کے ایڈیشنز میں سپانسرز میں مین سپانسرز میں سے ایک ہے۔ یہ مفت میں سمارٹ فونز بھی بانٹتے ہیں اور آفیشیل سمارٹ فون پارٹنر بھی رہ چکے ہیں یہ پی سی بی کے ساتھ۔ چوتھی کمپنی ہے او زیڈ گروپ، ٹھیک ہے، اس کے ہیڈ ہیں جناب حمزہ مجید۔ او زیڈ گروپ جو ہے وہ جسے کہتے ہیں ایک بڑی بزنس کمپنی ہے جو کہ ریئل اسٹیٹ میں، ٹیکنالوجی میں، ٹریڈنگ میں، فوڈ سروسز میں، اور اس کے علاوہ اور کہیں جسے کہتے ہیں اسپورٹس سے ریلیٹڈ ہیں، کیا اس کو کہتے ہیں، بزنسز جن میں یہ ٹھیک ٹھاک قسم کا ایکسل کرتے ہیں، ٹھیک ٹھاک۔ اچھا، یہ او زیڈ گروپ جو ہے نا یہ پاکستان کے علاوہ آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور یو اے میں بھی اسٹیبلشڈ ہے۔ تو یہ جو چاروں گروپ ہیں نا، ان میں اگر انٹرنیشنل لیول کے اوپر کسی نے مارکیٹ کو کیپچر کیا ہوا ہے نا، وہ یہ او زیڈ گروپ ہے۔ انہوں نے ٹھیک ٹھاک قسم کی نا اپنا وہ جسے کہتے ہیں نا فوٹنگ قائم کی ہوئی ہے یہ آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، یو اے ای، پاکستان، یہاں پر۔ تو یہ ہیں چاروں بڑے گروپ، ٹھیک ہے۔ تو 4 یہ گروپ ہیں، اب باقی 6 کا بھی آہستہ آہستہ پتہ لگ ہی جائے گا۔ میرا نا پھر بات وہی ہے کہ یار اتنے بڑے بڑے گروپ ہیں، جہاں پر آپ نے پہلی بات تو یہ 2 فرینچائزز بیچنی تھی، تیسری بھی بیچتے تھے، ملتان سلطان سے۔ اچھا، کیونکہ آپ بڈرز کی تو لائن لگی ہوئی ہے، 10 تو کنفرم ہو گیا نا، تو جہاں 2 نے لے کر جانی ہے فرینچائز 3 لے جائیں۔ اچھا، پھر دوسرا میں یہ چیز دیکھتا ہوں، آپ کو پتہ ہے، آپ کو شاید یاد ہی ہے، میں آپ کو ایک ریمائنڈر ڈال دیتا ہوں، پی سی بی ایک الگ اینٹی ہے، پی ایس ایل ایک انڈیپینڈنٹ الگ اینٹی ہے۔ آپ سمجھیں کہ پی ایس ایل ایک الگ انڈیپینڈنٹ آزاد ادارہ ہے جو کہ پی سی بی کے انڈر ہی ہے، لیکن پی سی بی نے اس کے معاملات کو ڈیفرنٹ رکھا ہوا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے ہے کہ اگر میں پی سی بی کا ہیڈ ہوں تو میں نے نا پی ایس ایل کو ایک بالکل ڈیفرنٹ کر کے رکھا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے آپ رپورٹ مجھے ہی کریں گے، لیکن آپ کا جو ہیڈ ہے وہ ڈیفرنٹ ہوگا، آپ کی مینجمنٹ، آپ اپنا سارا کچھ خود کریں۔ میرا پرابلم یہ ہے کہ پی ایس ایل سے ریلیٹڈ سوال ہونا، ان کا جواب بھی محسن نقوی صاحب دے رہے ہوتے ہیں، یہ غلط ہے۔ بھائی وہ انڈیپینڈنٹ اینٹی ہے، اس کے سی ای او سلمان نصیر ہیں، ٹیکنیکلی سلمان نصیر کو پی ایس ایل کے سارے سوالوں کے جواب دینے چاہیے، وہ بڈنگ سے ریلیٹڈ ہو، وہ آکشن سے ریلیٹڈ ہو، وہ پلیئر سے ریلیٹڈ ہو، وہ ڈرافٹ کرنا ہے، آکشن کرنا ہے، وہ انڈیپینڈنٹ پول آف پلیئرز جو آپ مارکی پلیئرز کا الگ سے پول بنا رہے ہیں اس کے بارے میں کوئی سوال ہو، ٹھیک ہے، ویلیویشن سے ریلیٹڈ سوال ہو، فرینچائزز کی مینجمنٹ سے ریلیٹڈ سوال ہو، پی ایس ایل کا کوئی بھی سوال ہو، وہ سلمان نصیر کو جواب دینا چاہیے، نہ کہ محسن نقوی کو۔ محسن نقوی صاحب نے تو آلریڈی اس کو ایک الگ اینٹی کے طور پر ڈیل کرنا ہے۔ یہ پرابلم ہے سب سے بڑا کہ سلمان نصیر صاحب، میں ان کی نیت پہ شک نہیں کر رہا، لیکن وہ یار اپ فرنٹ آ کر کھیلتے ہی نہیں ہیں، ان کو فرنٹ فوٹ پہ آنا پڑے گا۔ وہ بس پوڈ کاسٹ وغیرہ میں کچھ جواب دے دیتے ہیں، سم تھنگ لائک دیٹ، اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں۔ وہ سوالوں کے جواب محسن نقوی صاحب دے رہے ہوتے ہیں، اور کلیئر کٹ پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ محسن نقوی صاحب کے پاس چیزوں کا ان ڈیپتھ نالج نہیں ہے، ہونا ان کا بنتا بھی نہیں ہے ان ڈیپتھ نالج رکھنا۔ ان ڈیپتھ نالج ہونا چاہیے سلمان نصیر کے پاس، میڈیا کے سامنے سلمان نصیر کو آ کر بیٹھنا چاہیے۔ اتنے میڈیا کے سوال ہے، اتنی سیکریسی کیوں رکھی ہوئی ہے آپ نے؟ آپ ویلیویشن جو بھی پی ایس ایل کی فرینچائزیز کی لیٹسٹ آپ نے انویسٹ گروپ سے کروائی ہے، آپ وہ کیوں نہیں دنیا کے سامنے لے کر آتے؟ آپ یہ جو بڈرز ہیں ان کے نام پبلک کو کیوں نہیں بتاتے کہ بھائی یہ کمپنیز ہیں، یہ بڈ کریں گی ہماری 2 نئی فرینچائزیز کے لیے؟ علی ترین کے ساتھ آپ یہ معاملات پہلے کیوں نہیں سلٹے؟ یہ علی ترین کو بھی میں کوشچن کر رہا ہوں کہ علی ترین اب ٹیکنیکلی اگر میں دیکھوں نا تو علی ترین کو جو نئی فرینچائز وہ لے گا وہ مہنگی پڑے گی، انلیس اور انٹل علی ترین نے کسی کے ساتھ پارٹنرشپ نہیں کی بھی۔ اب علی ترین
ملتان سلطانز کے مقابلے میں نئی فرنچائز لے رہا ہے، وہ زیادہ مہنگی اسے پڑے گی، تو بھائی اس سے بہتر ملتان سلطانز نہیں تھی، وہ آپ کو سستے میں پڑ رہی تھی، لیکن وہاں پر آپ کو جو پیسے تھے اس سارے فائنینشیل ماڈل سے پرابلم تھا۔ اب اسی سیم فائنینشیل ماڈل کے ساتھ آپ ایک نئی فرنچائز لینے جا رہے ہیں۔ اب پی سی بی کو پہلے ملتان سلطانز دینے میں اعتراض تھا، یا پی ایس ایل کی مینجمنٹ کو علی ترین کو ملتان سلطانز دینے میں اعتراض تھا، اس کے ساتھ وہاں پر کوئی ڈیل بنانے میں اعتراض تھا، بٹ اس کو نئی فرنچائز کی بولی لگانے کے لیے اس کو کہہ دیا چلو ٹھیک ہے لگا لو۔ کیسے؟ دیر آر سو مینی کوشچنز، اور پرابلم یہ ہے کہ ہمیں اپنی لیگ سے ریلیٹڈ جتنے بھی سوال ہوتے ہیں نا ان کے جواب نہیں ملتے، یہ پرابلم ہے۔ اس ویڈیو میں اتنے پیس آؤٹ۔